درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر ودر الباخر مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الهداة المهديين لا سيما ابن عمه ووصيه ونجيه وباب مدینۃ علمہ ونائم فی بیتہ ولباسہ زینۃ المحراب والمسجد والمنبر فاتح البدر والحنین والخیبر قاتل مرحب وعمر وعنتر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی امام المشارق والمغارب نقطۃ دائر المطالب مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پیارا نبی پیاری حدیث پیغمبر فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ کامیابی و کامرانی ہے اور اس فرد کے لیے ہر اس شخص کے لیے جو اس ذکر سے متمسک ہو جائے۔ وجہ کامرانی وجہ کامیابی ہر اس فرد کی یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا یہ طیب و طاہر و مطہر و منور ذکر ہے۔ آج عشرہ مجالس کی یہ دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ باب الحوائج میں سماعت فرما رہے ہیں۔ جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ تقوی الہی اور شاعر اللہ، احترام اور تعظیم شاعر اللہ ہے۔ کل کی گفتگو اس مقام پر آ کر روکی تھی کہ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں کہ جسے ہم نے عنوان کلام قرار دیا، بہت معروف اور مشہور و مانوس سی آیت، بہت کھلے کھلے سے الفاظ، بہت سادہ سادہ سے جملے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے۔ دنیا والوں نے کچھ قوانین بنائے، کچھ معیار بنائے، کچھ اصول بنائے کہ جن کی بنیاد پر عزتوں کو تقسیم کیا گیا۔ کسی نے مال و منان کو معیار بنایا تو کسی نے باغ و باغات کو معیار بنایا، کسی نے حکومت و سلطنت کو معیار بنایا تو کسی نے دینار و درہم کو معیار بنایا۔ لیکن اللہ جب کسی کی عزت چاہتا ہے اور اس کی عزت کروانا چاہتا ہے تو اس کی عزت کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس باغ و باغات ہے کہ نہیں، اس کے پاس دولت و سلطنت ہے کہ نہیں، اس کے پاس دینار و درہم ہے کہ نہیں۔ اللہ جب کسی کی عزت چاہتا ہے تو صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اگر تقویٰ ہوتا ہے تو نگاہ قدرت میں انسان محترم کہلاتا ہے،
اگر تقوی ہوتا ہے تو نگاہ الہی میں انسان محترم بنتا ہے، تقوی عزت کی پہچان ہے۔ لیکن میں نے کل یہ عرض کیا کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے، صلاۃ کا ذکر ہے، 70 آیتیں کم سے کم ایسی ہیں کہ جس میں نماز کا حکم دیا گیا، نماز کی تبلیغ کی گئی، نماز کی ترویج کی گئی۔ لیکن جب آپ ان آیتوں کو دیکھیں گے تو تنہا حکم نماز نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایک حکم اور ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ اور وہ معروف حدیث جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی کہ نبی نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں کے لیے آسمانوں پہ تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز آسمانوں پہ نہیں پہنچتی۔ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز منزل قبولیت تک نہیں جا پاتی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ آخر کیا سبب اور کیا وجہ ہے کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز آسمانوں پہ نہیں جاتی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ نماز کی سواری جو نماز کو آسمان پہ لے جاتی ہے، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں، لیکن اس سواری کا اہتمام نہیں کرتے، اس سواری کا انتظام نہیں کرتے کہ جو نماز کو آسمان پہ لے جاتی ہے۔ کہ یا نبی اللہ وہ کون سی سواری ہے؟ کہ وہی ہے جس کا حکم نماز کے ساتھ کتاب میں موجود ہے۔ نماز کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ کہ زکوٰۃ۔ کہ زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ کہ ولایت علی ہے جو نماز کو آسمان پہ لے جاتی۔ ذرا سا بولتے آئیے گا، انشاءاللہ آج دوسری منزل ہے، مولا نے چاہا تو یہ بھی آسان ہو جائے گی۔ کل میں نے مجلس جس مقام پہ چھوڑی تھی کہ پوچھنے والے نے پوچھا یا نبی اللہ یا امیر المومنین، مسجد بصرہ میں، یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ یاد ہے حدیث؟ اب دوسری حدیث سنیے۔ پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، گفتگو ہو رہی ہے، وہی لے کر آئے ہیں۔ وہ دروازہ کھلا کہ جو مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھلا جو مسجد میں کھلتا تھا۔ بھائی ایک ہی دروازہ تھا کہ جو مسجد میں کھلتا تھا، باقی تو سارے دروازے نبی کے حکم پہ بند ہو گئے۔ ایک دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھلا۔ زوج بتول، شوہر بتول، داماد نبی علی مرتضیٰ اس دروازے سے باہر آئے۔ اب جو جبرائیل نے آتے ہوئے دیکھا، حوالہ میرے پاس موجود ہے، آتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ جبرائیل اس نوجوان کی تعظیم کی کیا سبب، اس نوجوان کی تعظیم کی کیا وجہ؟ کہ یا نبی اللہ جب پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا، عالم نور میں جو پہنچ گئے وہ سلامت رہے، پروردگار نے جب عالم نور میں مجھے میری تخلیق کی، مجھے خلق کیا، تو ابھی تو خلق ہوا تھا، ابھی تو وجود میں آیا تھا۔ اچانک مجھ سے سوال ہوا کہ من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ بہت اچھا سن رہا ہے، تو کون ہے میں کون ہوں؟ کہ میں کب آنے لگا، میں گھبرا گیا، ابھی تو وجود میں آیا ہوں، ابھی تو خلق ہوا ہوں اور پہلے ہی سوال ہو گیا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں کہ اسی عالم انوار میں ایک نوجوان ظاہر ہوا۔ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دے تو رب جلیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں، تیرا نام قدیر ہے، میرا نام جبرائیل۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دے کہ تو رب جلیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں، تیرا نام قدیر ہے، میرا نام جبرائیل ہے۔ کہ یہی تو وہ جوان تھا کہ جس نے وہاں میری مدد کی تھی، اسی نے تو مدد کی تھی۔ کہ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہو گئی؟ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہو گئی؟ کہ یا نبی اللہ بس اتنا معلوم ہے کہ ہر 30,000 سال کے بعد ہے ارادے، ہے توجہ۔ کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ کہ نبی اللہ اتنا معلوم ہے کہ ہر 30,000 سال کے بعد افق اعلیٰ پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے۔ 30,000 سال ہو گئے کہ میں اس ستارے کو دیکھ رہا ہوں۔ عمر کا اندازہ ہوا؟ ہر 30,000 سال پہ، اور یہ سال دنیاوی سال نہیں ہے، یہ نوری سال ہے۔ کہ ہر 30,000 سال میں افق اعلیٰ پہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، ستارہ نمودار ہوتا ہے، اور 30,000 سال ہو گئے کہ میں اس ستارے کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، آپ کی شاداب سماعتوں کے نظر یہ جملے۔ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل اگر ابھی اس ستارے کو دیکھو گے تو کیا پہچان جاؤ گے؟
اگر ابھی اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہاں نبی اللہ 30,000 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے, کیوں نہ پہچانوں گا. فرمایا علی ذرا پیشانی پر سے امامہ تو اٹھانا, علی ذرا پیشانی سے امامہ تو اٹھانا. اب جو پیشانی سے علی مرتضیٰ نے امامے کو اٹھایا, ایک نور ساطع ہوا. جبرائیل نے چیخ کے کہا ارے خدا کی قسم یہی تو وہ ستارہ ہے جو 30,000 سال سے پیغمبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے. دیکھیں انشاءاللہ ابھی منزلیں آئیں گی اور آپ بولیں گے, اس لیے کہ یہ بولنا بڑا ضروری ہے. یہ واہ واہ کرنا, یہ داد دینا, اب بہت سے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جو کل جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی آج بیٹھے ہوں. یہ بولنا بہت ضروری ہے. یہ سبحان اللہ کہنا, یہ جزاک اللہ کہنا, یہ واہ واہ کہنا, یہ ضروری ہے. جب مجلس ہو تو ذاکر بھی بولے, خطیب بھی بولے اور مجمع بھی بولے کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب مجلس ہو تو واہ واہ کرنی چاہیے, جب مجلس ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے, جب مجلس ہو تو داد دی جائے. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم, لیکن میرا عقیدہ کم سے کم اتنا ہے کہ جو یہاں بولے گا وہی قبر میں بولے گا. کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب مجلس ہو تو خطیب بھی بولے, مجمع بھی بولے, کیوں واہ واہ کی جائے, کیوں سبحان اللہ کہا جائے, کیوں داد دی جائے. تو میں کہوں گا لکھا ہوا ہے, نہیں ہے ارادے. آپ پوچھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے, میں کہوں گا نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. کھول کے پڑھیے نہج البلاغہ, لکھا ہوا ہے کہ جب مولا کے فضائل بیان ہو تو واہ واہ کرنا چاہیے, داد دینی چاہیے. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے, نہج البلاغہ میں, کھول کے پڑھیے. صاف صاف قول جناب امیر ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یا علی, صاف صاف قول ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بھائی زبان زبان نہیں ہے, میرے بزرگ تشریف فرمائیں, زبان زبان نہیں ہے, ذریعہ عرفان ہے. جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے بولنے والا عالم ہے کہ جاہل, باادب ہے کہ بے ادب, پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ. جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے, جب مجمع بولتا ہے تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے. بھائی جب خطیب بولتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے, اور جب مجمع بولتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دل کے خزانے میں علی کا عشق کتنا ہے, اس کے دل کی کھڑکیوں میں علی کا عشق کتنا بستا ہے. تو بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تقوی الہی, بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے جہاں جہاں نماز میں زکات, قرآن میں نماز کا ذکر کیا وہیں وہیں زکات کا ذکر کیا. جہاں نماز کا تذکرہ وہیں وہیں زکات کا تذکرہ. تو جیسے قرآن میں تنہا حکم نماز نظر نہیں آئے گا, جہاں حکم نماز ہے وہاں ایک حکم اور ہے, زکات. تو جیسے نماز زکات کے بغیر نظر نہیں آتی, جہاں نماز وہاں زکات, ویسے ہی قرآن میں جہاں جہاں آپ کو ایمان ملے گا وہیں وہیں تقوی ملے گا. جہاں ایمان کا تذکرہ وہیں تقوی کا تذکرہ ہے. ارادے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو. بھائی وسیلہ بنانا نہیں ہے, ڈھونڈنا ہے. وسیلہ موجود ہے, تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈھونڈنا ہے. تم ڈھونڈو. اب کیسے پتہ چلے کہ وسیلہ کون ہے, اب کیسے پتہ چلے کہ وسیلہ کون ہے؟ اس لیے کہ خدا بنا چکا, ہمارا کام ہے صرف ڈھونڈنا. اب اگر تاریخ کی کھڑکی میں جا کے جھانک کے دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وسیلہ ہے کون. ارے وسیلہ وہی ہے کہ جسے خود پیغمبر نے وسیلہ بنایا, خود پیغمبر نے وسیلہ بنایا. اور اتنے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی میں نے جو یہ بات کہی کہ وسیلہ بنایا اور جبرائیل کی مدد کرنے کے لیے علی پہنچے,
جبرائیل کے لیے علی وسیلہ بنے تو صرف جبرائیل کے لیے وسیلہ نہیں بنے، علی مظہر العجائب ہیں. پڑھتے ہیں نا نعت علی، کیا کہتے ہیں؟ نعت علی مظہر العجائب یا مظہر العجائب، دونوں صحیح ہیں کہ علی عجائبات کا مظہر ہے. تو یہ جو عجائبات کا مظہر ہیں یہ اپنے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے. میں جملہ کہہ گیا آپ بیٹھے رہ گئے. یہ عجائبات کا مظہر اپنے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے. رازق ہے وہ، پتہ کیسے چلے گا؟ ان کے ذریعے. بھائی صفات تامہ کا مظہر کون ہے؟ اب یہ کلامی بحثیں ہیں، میں اس پہ جا کر اپنے وقت کو یہاں پر خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں، جتنی بھی صفات جمالیہ ہیں، ان سب کا ظہور اگر ہو رہا ہے تو ان ذوات مقدسہ کے ذریعے ہو رہا ہے. ان ذوات مقدسہ کے ذریعے ہو رہا ہے. ایک شخص نے جب یہ سنا کہ علی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کو رزق بانٹنے والا میں ہوں باذن اللہ. بھائی یہ تو عقیدہ ہے تشیع کا، اس طرح نہ سنیے. علامہ مجلسی نے لکھا بہار میں کہ مشیت الہی کے ظرف کو اہل بیت کہتے ہیں. جتنی بھی چیزیں وہاں سے یہاں آتی ہیں ان کے ہاتھوں سے آتی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں یہاں سے وہاں جاتی ہیں ان کے ذریعے سے جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہے نور ہی نور. اللہ نور ہے، انسان ہے مادی بشر کہ جس کے پیکر کو اس زمین سے بنایا گیا. اب مادے کا نور سے وصل ہو تو کیسا ہو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 14 ایسے بناؤں گا کہ جن کا پہلا بھی محمد ہوگا، آخری بھی، کہ جو وہاں سے لیں گے یہاں پہ دے دیں گے، یہاں سے لیں گے وہاں پہ پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، محفوظ ہو گئی بات. بس یہ روایت سنیے اور میں مصائب کی جانب گیا. ایک شخص نے جب یہ سنا کہ علی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علی جو ہے باذن اللہ رزق کو بانٹنے والے ہیں، رزق کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو اس نے ایک چونٹی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ڈبی میں بند کر لیا، اور بند کرنے کے بعد اپنی قبا کی جیب میں رکھ لیا. دیکھیے کیسے کیسے بدبخت لوگ گزرے ہیں. ڈبی میں رکھ کے اپنی قبا کی جیب میں رکھ لیا اور علی کے پاس آ گیا. کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں. کہا ہوں. بھائی بڑی آسانی سے جملے سن رہے ہیں. کہا ہوں. دیکھیے میں ممبر پہ جب آتا ہوں تو بہت ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں. کہا کہ ہاں ہوں. کہ یا علی اگر ہیں تو یہ بتائیے کہ ہم نے ایک چونٹی کو جو ہے وہ ڈبی میں کل سے بند کر کے رکھا ہوا ہے. ارے بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہم نے کل سے ڈبی میں بند کر کے رکھا ہے، اس تک تو رزق نہیں پہنچا. علی نے مسکرا کے کہا احمق، ڈبی کو کھول کے دیکھ، ڈبی کو کھول کے دیکھ. اب جو اس نے ڈبی کو کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک چاول کا دانہ اس کے منہ کے اندر موجود تھا. علی نے مسکرا کے کہا جس تک پہنچانا تھا علی نے پہنچا دیا. جس تک پہنچانا تھا علی نے پہنچا دیا. دیکھیے جب شخصیت بزرگ ہوتی ہے، شخصیت محترم ہوتی ہے، جتنی بڑی، اب یہاں جتنے مومن بیٹھے ہیں سب قابل احترام، سب محترم. جتنی شخصیت محترم ہوگی، اگر اس پر مصیبت پڑے تو وہ مصیبت اتنی ہی زیادہ عظیم ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ مصیبت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. اور میں خطیبوں کا سب سے ادنا خطیب، آپ سب کا خادم، جتنے بھی خطیب ہیں سب سے ادنا خطیب. اگر یہاں کوئی جسارتاً میری ابا کو جسارتاً کھینچ لے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی مصیبت کو بھول جائیں گے، کہیں گے کہ مولانا کی کیسے جسارت کی، مولانا پہ کیسے ہمت کی کہ تم نے ابا کو کھینچا. ایسا ہی ہے. یہ میں آپ غرور کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن قانون یہی ہے کہ شخصیت جتنی محترم ہوگی، اگر کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی متکلم ہے، کوئی فلسفی ہے، شخصیت جیسے جیسے معتبر ہوتی جائے گی ویسے ویسے جب مصیبت اس پر کوئی پڑے گی تو وہ اتنی بڑی ہو جائے گی، وہ اتنی عظیم نظر آئے گی. ایسے ہی ہے، اگر کسی مومن کا در جل جائے تو یقیناً بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر سادات کی ماں کا در جل جائے تو اس سے کئی زیادہ عظیم ہے. اگر کسی مستورہ جو یہاں پہ موجود ہے اس کے چہرے پر گستاخی کی جائے تو یہ بڑا عظیم ہے.
کیا کروں اب، اس سے آگے مجھ سے جملہ نہیں کہا جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں میں اس طرف آیا، آج جناب سیدہ سے کیوں قربت کا آغاز ہوا، مجھے نہیں معلوم. شاید کوئی چاہتا ہے کہ آج بی بی سے مصائب شروع کیا جائے. دیکھیے دنیا کی جتنی بھی مائیں ہوتی ہیں، دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں برداشت کر لیں، جتنی بھی سختیوں کا تحمل کر لیں، لیکن جب مر جاتی ہیں اور قبر میں دفن کر دی جاتی ہیں تو مصیبتوں سے راحت مل جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے. واحد ماں کو ایک ہے، میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں سکون سے لیٹنے نہیں دیا گیا، سکون سے سونے نہیں دیا گیا. کبھی دنیا سے جانے کے بعد علی مرتضیٰ کی سرہانیں آ رہی ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ کٹتے ہوئے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کے زہرا رو رہی ہیں، کبھی حسین جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ حسین کے روانہ ہو رہی ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا نا، جا کے مقاتل کو دیکھیے، جا کے کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ جب کاروان چلنے لگا اور حاکم نے پیغام پہنچوایا، حسین گئے ہیں بنی ہاشم کے ساتھ گئے ہیں، کیا گفتگو ہوئی مجھے اس سے غرض نہیں. واپس آئے کہ بھیا کیا ارادہ ہے، کہ بہن نانا کا وطن چھوٹنے والا ہے، نانا کا شہر چھوٹنے والا ہے، سفر کا ارادہ ہے. یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ رسول کے روزے پر آئے، اور رسول اللہ کے روزے پر آنے کے بعد اپنے آپ کو حسین نے گرا دیا اور باہوں میں نانا کی قبر کو لے لیا، اور بار بار ایک ہی جملہ فرماتے جاتے تھے، نانا کیا حسین کو قبر میں تھوڑی سی جگہ مل جائے گی؟ یہ مصیبت کوئی چھوٹی ہے کہ نانا کے قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کو مل جائے گی؟ نانا سے گفتگو ہوتی رہی، بہت دیر تک حسین بین کرتے رہے، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے حسین کی آنکھ لگ گئی. اب جو خوف سے دفعتاً بیدار ہوئے تو کہتے ہوئے اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. نانا کی قبر سے نکلے، اماں کی قبر پر جنت البقیع میں آئے. راوی کہتا ہے دروازے سے لے کر قبر تک اس طریقے سے آئے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اماں کی آغوش میں آتا ہے. گھٹنیوں کے بل اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے اماں کی قبر پر آئے کہ اماں غریب بیٹے کا سلام قبول کیجئے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ وعلیک السلام یا بنی الحسین، اے اماں کے غریب الوطن بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. حسین پریشان نہ ہو، جہاں جہاں تو جائے گا اماں وعدہ کرتی ہے تیرے ساتھ جائے گی. آخری جملے میں نے ختم کر دی مصیبت کو. گھر پہ پلٹے، ساز و سامان کو سمیٹا گیا، اماریوں کو تیار کیا گیا، اور منادا ندا دے رہے ہیں جگہ جگہ کہ خبردار آج کوئی اپنی چھتوں پر نہ آئے، خبردار آج کوئی چراغوں کو روشن نہ کرے، اس لیے کہ آج علی و بطول کی بیٹیوں کی روانگی ہے. آج زینب و کلثوم مدینے کو چھوڑ رہی ہیں، آج اس مسرا کی بیویاں ہیں جو اپنے گھر سے نکل رہی ہیں. یہ منادی ندا دے رہے ہیں، اور عباس ندا دینے والوں میں ہیں، اکبر ندا دینے والوں میں ہیں. راوی کہتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ کتاب اہل سنت میں بھی روایت ہے، اہل تشیع میں بھی روایت ہے. طرفین نے اس روایت کو نقل کیا کہ رسول کے ایک صحابی تھے کہ جو کم سنتے تھے، جنہیں کم سنائی دیا کرتا تھا، وہ اونچا سنا کرتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب 28 آئی رجب کی تو اتنی بیبیوں کے گریے کی آوازیں مدینے میں آ رہی تھیں کہ ان تک کو رونے کی آواز آئی. ایک مرتبہ گھبرا کے بیوی کو جگایا اور کہا دیکھو کیا ہو گیا، یہ مدینے میں رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، یہ گریے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں. بیوی نے جب باہر جا کے دیکھا تو کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی. سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جنات کی خواتین ہیں جو حسین کا مدینہ چھوڑنے پہ گریا کر رہی ہیں. جنات رو رہے ہیں، ملائکہ رو رہے ہیں، حسین کا مدینہ رسول سے سفر ہے. آخری جملے راوی کہتا ہے کہ دو رویا قطاریں بنائی گئیں، دونوں طرف گلی کے بنی ہاشم کے محلے میں قینات باندھی
گئی۔ راوی کہتا ہے میں قینات کے پیچھے سے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، جو اب تک نہ رو سکا اب اس جملے پہ ضرور روئے گا۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا ایک مسند رکھی ہوئی تھی، حسین اس مسند پہ تشریف فرما تھے، کسی جانب علی اکبر تھے تو کسی جانب اون محمد تھے، کسی جانب قاسم تھے، کسی جانب اکبر تھے تو کسی جانب عباس تھے، سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کچھ ہماریاں لائی گئیں، ان پہ کچھ سامان کو لادا گیا، کچھ چیزوں کو لادا گیا، وہ سواریاں آگے بڑھ گئیں، پھر کچھ لا کے کچھ ہماریوں کو بٹھایا گیا، کچھ اور سامان ان پر لادا گیا، مشکیزہ ان پہ لادا گیا، کھانا پینے کا سامان لادا گیا، وہ ہماریاں آگے بڑھ گئیں۔ پھر ایک ہماری آئی، ایک محمل آئی کہ جس میں کسی بیوی کو سوار ہونا تھا۔ میں پیچھے کھڑے ہو کے اس قنات کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس مسرا کا پردہ اٹھا، ایک بیوی باہر نکلی، ایک 13-14 سوا سال کا بچہ آگے بڑھا، ایک بار اس بیوی کے ہاتھ کو پکڑا اور محمل میں سوار کرا دیا۔ میں نے پوچھا یہ سوار ہونے والی بیوی کون، یہ سوار کرانے والا بچہ کون؟ کہا ارے تم نے نہیں پہچانا، یہ حسن کی بیوہ ام فروا ہے، سوار کرانے والا قاسم ہے۔ ہماری آگے بڑھی، ایک اور محمل لائی گئی، اسے بٹھلایا گیا۔ میں نے دیکھا پھر پردہ اٹھا، ایک بیوی باہر نکلی، ایک جوان آگے بڑھا، اس بیوی کو سوار کرایا۔ میں نے کہا بتاؤ یہ بیوی کون، یہ سوار ہونے والا؟ دیکھیے اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم سینے پہ ماتم کیجئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیے، اس لیے کہ جو روئے رلائے رونے جیسی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ کبھی بیوی کون اور یہ بیٹا کون، یہ لڑکا کون، یہ جوان کون؟ کہ تجھے نہیں معلوم یہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے، سوار کرانے والا علی اکبر ہے۔ ایک بار پھر خیمے کا پردہ اٹھا، ایک شخص آگے بڑھا، ایک بیوی کو سوار کرایا۔ کہ یہ کون؟ کہ یہ ام فروا ہے، یہ ام لیلہ ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ بیویاں بیٹھتی رہیں، سواریاں آگے بڑھتی رہیں۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک محمل لائی گئی، ایک ہماری لائی گئی، اسے بٹھلایا گیا۔ ایک بار ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی، نہ جانے حسین کے کان میں کیا کہا، حسین نے مسند کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی جانب سے اکبر بڑھے، کسی جانب سے اون محمد بڑھے، کسی جانب سے قاسم بڑھے، کسی جانب سے علی اکبر بڑھے۔ چند کنیزوں کی جھرمٹ میں ایک بیوی خیمے سے باہر آئی، عباس دو زانو ہو کے محمل کے سامنے بیٹھ گئے۔ حسین نے ہاتھوں کو پکڑا، ایک بازو کو اکبر نے تھاما، ایک بازو کو قاسم نے تھاما، اون محمد نے محمل کے پردے کو اٹھایا۔ بڑی شان سے وہ بیوی سوار ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں نے پوچھا یہ سوار ہونے والی بیوی کون؟ کارے تو نے نہ پہچانا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی آج اتنی شان سے سوار ہوئی ہے، لیکن کل 11 محرم ارے کوئی سواری کو بٹھلانے والا نہ ہوگا، کوئی ہماری کو لانے کوئی سواری کو لانے والا نہ ہوگا، کوئی ہماری کو بٹھلانے والا نہ ہوگا۔ جانتے ہو جب 11 محرم کو سواری لائی گئی، زینب سوار ہونا چاہتی ہے لیکن کیسے سوار ہو؟ بھتیجے نے یہ منظر دیکھا، ہتھکڑیوں کو سمیٹا، بیڑیوں کو سمیٹا، پھوپھی اماں میں حالت سجدہ میں جاتا ہوں، میری پشت پہ قدم رکھے ہماری پہ سوار ہو جائیے۔ ارے زینب پشت سید سجاد پہ قدم رکھا، ارے بیمار بھتیجا نہیں بھتیجا، ارے سنبھل نہ سکی، زمین پہ آنے لگی، فرات کا رخ کر دیا، عباس عباس لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔